اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ سبھی کا پروگرام مذاق میں، جہاں دین اسلام مذاق پر کیا نظریہ رکھتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک ہولسٹک، ایک مکمل، ایک جامع مذہب ہے، ایک ایسا مذہب جو زندگی کی تمام باتوں پر ایک بہترین گائیڈ لائن جاری کرتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ انسان کی اس سٹریس بھری زندگی میں جو ہلکے پھلکے ہنسی خوشی کے لمحات ہوتے ہیں، ان پر دین اسلام اپنی نگرانی نہ کرتا۔ اسی لیے اس پروگرام کو لے کر حاضر خدمت ہیں کہ ہم دیکھیں دین اسلام نے مذاق کرنے کی کیا گائیڈ لائنز بنائی ہیں۔ ائمہ اطہار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس کے کون سے انسٹنسز، کون سی روایات ملتی ہیں۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جیسا ہم نے ابھی بتایا ناظرین کو کہ ہم مذاق پر گفتگو کریں گے، حالانکہ مذاق اپنے آپ میں لگتا ہے کہ کوئی اہم بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کئی بار گناہوں کے دروازے پر لا کر بھی کھڑا کر دیتا ہے۔ اسی لیے بہت اہم ہے کہ اس کی گائیڈ لائنز کو دین اسلام کے تحت جانا جائے۔ تو کیا دین اسلام صراحاً مذاق سے منع کرتا ہے؟ کیا نظریہ ہے دین اسلام کا مذاق پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ تو پہلے تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً آپ سیریس ہیں کہ مذاق پہ بات ہو رہی ہے؟ جی خیل خوب، دیکھیے دین جو ہے وہ مذاق کو منع نہیں کرتا، اور آدمی کو ہنستے کھیلتے رہنا چاہیے، فریش رہنا چاہیے۔ اس کے لیے دین مکمل آزادی دیتا ہے اور اجازت دیتا ہے۔ البتہ بات وہی ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ اسلام میں کوئی بھی چیز بغیر ضابطے اور قانون کے نہیں ہے، بے شک۔ لہذا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو مذاق کی اجازت ہے تو مذاق میں جو چاہیے کیجیے، گالی بکیے، یہ کیجیے۔ کیا صاحب یہ تو میرے مثلا رشتہ دار ہیں، جی ان سے میرا مذاق کا رشتہ بنتا ہے، جی تو مذاق کا رشتہ بنتا ہے، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ اس رشتے میں آپ گالیاں بکنے لگے۔ تو اس کے حدود ہیں، اس کے قیود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسلام نے مکمل آزادی دے دی ہے کہ آپ جیسے چاہیں مذاق کریں۔ تو یعنی کہ مذاق نہ تو اتنا کم ہو کہ زندگی ایک دم بے مزہ ہو جائے اور انسان ہر وقت سنجیدہ ہی ہے، اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ بےہودگی کی طرف چلا جائے۔ تو یہ توازن جو ہے، یہ بیلنس، یہ چیزیں جو ہے ہمارے بزرگوں کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، اور خاص کر کے انبیاء علیہم السلام کہ جو اس دنیا کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، اللہ نے جو ہے وہ ان کے ذریعے ہم کو پوری وہ سمجھا دی ہے کہ جی دیکھیے ایک ہی زمانے میں دو نبی تھے۔ جی کئی دور میں ایسا ہوا، جیسے ادھر جناب ابراہیم ہے تو ادھر جو ہے جناب کیا کہتے ہیں لوط ہے، تو ویسے ہی جناب عیسیٰ اور جناب یحییٰ یہ ایک ہی زمانے میں تھے، اچھا، اور آپس میں رشتہ دار بھی تھے، کزنس تھے، غالباً خالے بھائی تھے کہتے، مگر دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ اچھا، جناب یحییٰ سلام اللہ علیہ خوف قیامت، جہنم، عذاب، ہر وقت جو ہے وہ دہشت میں رہنا، چنانچہ اتنا روتے تھے وہ خوف قیامت میں کہ بعض روایتوں میں یہاں ان کے زخم ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، آنسو میں نمک ہوتا ہے، جی تو ان کی والدہ نے کیا کیا کہ وہ کپڑے میں روئی ڈال کے سل کے یہاں لگا دیا تھا کہ اس میں جذب ہو، ان کے نقصان نہ ہو۔ نہ پہنچائے۔ ان کے والد بھی نبی تھے، جناب زکریا، جی تو اکثر وہ تقریر وغیرہ کرتے تھے، تو تاریخ میں ہے کہ جناب زکریا جب ممبر بیٹھتے تھے تو پہلے مجمع میں دیکھ لیتے کہ یحییٰ تو نہیں ہے، تب جا کے قیامت اور جہنم کی بات کرتے تھے، اس لیے کہ یحییٰ برداشت نہیں کر پاتے۔ ان کے لیے جو ہے وہ روایت میں ہے کہ کان یحییٰ یبکی ولا یضحک، رویا کرتے تھے، جی ہنستے نہیں تھے۔ اس کے برخلاف جناب عیسیٰ، کہ جناب عیسیٰ کے ہاں جو ہے وہ روتے بھی تھے وہ یضحک، یبکی وہ یضحک، روتے بھی تھے اور
ہنستے بھی تھے، ہم۔ مذاق بھی کرتے تھے۔ جی چنانچہ ایک دن ادھر سے ظاہراً حضرت عیسیٰ اور ادھر سے جناب یحییٰ، تو یحییٰ کا وہی مزاج، خوف الہی، ڈرے ہوئے اور مسکرانا تک نہیں جو ہے وہ، اور جناب عیسیٰ اپنا ہنستے مسکراتے چلے آ رہے تھے۔ حضرت یحییٰ نے کہا اچھا چونکہ وہ رشتہ داری بھی ہے تو اتنا فرینک رہے ہوں گے، عیسیٰ ایسا ہنس رہے ہو جیسے تم کو عذاب خدا کا ڈر ہی نہیں ہے۔ ہم، حضرت عیسیٰ نے کہا اور آپ ایسا منہ بنائے ہیں جیسے آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہی نہیں ہے۔ بہت عمدہ۔ تو وہاں رک گئے، اور یہ ہوا کہ نہیں صاحب اب اللہ طے کرے گا ہم، کہ آپ رائٹ ہیں کہ ہم۔ بہت اچھا۔ جبرائیل آئے، انہوں نے کہا دونوں اپنی جگہ درست ہیں، بٹ اللہ کا جھکاؤ جو ہے عیسیٰ کی طرف ہے۔ کیا بات، سمجھ گیا؟ جی تو مذاق سے منع نہیں کیا گیا ہے، مذاق ہونا چاہیے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ خشک بھی نہیں ہونا چاہیے، جی لیکن وہی جو آپ نے شروع میں کہا بیٹا کہ سب کی ایک حد ہے، لمٹ ہے۔ بہترین آقا۔ آقا مجھے یہ جاننا ہے کہ کیا اسلام مومن کو ہنسنے سے روکتا ہے؟ میں بالخصوص لفظ ہنسنے پر یہاں پر زور دینا چاہ رہی ہوں، کیا ہمیں ہنسنے کی مناہی اصل کی میں گئی؟ دیکھیے ہنسنا جو ہے جی دو طرح کا، ایک ہے قہقہا لگانا، ہم۔ وہ بلند آواز ہا 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 ہا، یہ جی اس پر ضرور جو ہے وہ اسلام کہتا ہے کہ یہ مناسب، نہیں ہے۔ حرام نہیں ہے، جی جی جی۔ بٹ یہ کہ مناسب نہیں ہے، ہم۔ بلکہ اس کے لیے روایت بھی ہے کہ ضحک المومن التبسم، بالکل۔ مومن کی ہنسی اس کا مسکرا دینا ہے۔ ہم۔ تو قہقہا وغیرہ جو ہے ایک مومن کے شایان نشان نہیں ہے، نہیں۔ یہی آئمہ کی بھی روایات ہاں، میں بے ملتا ہے، شک، آپ بے کی شک، سیرت میں بے ملتا شک۔ ہے۔ اب بہت اہم یہاں پر یہ ہے آقا، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ نے اہل بیت کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے ہم انہیں دیکھ اب کے ہمارے لیے نمونہ گزار عمل ہے، سکیں۔ بے بے شک۔ شک۔ تو جب آپ مذاق کرتے تھے آپ کی زندگی میں، جب ہمیں ایسے روایات ملتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا تھا، کیا دیکھیے اصول تھے؟ مذاق جو ہے جی وہ حضرت علی سے رسول اللہ نے کیا، ہم۔ مذاق رسول اللہ نے عام پبلک سے کیا ہے۔ میں آپ کو لطیفہ سنا، وہ کھجور والا قصہ تو مشہور ہے نا، جی کہ رسول اللہ اور امیر المومنین کھجوریں کھا رہے تھے، ہم۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کھا کے وہ بیج جو ہے مولا کے سامنے رکھے دے رہے تھے۔ جی پھر نبی نے کہا بھائی دیکھ لو، جس کے سامنے جتنے بیج ہیں اس نے اتنا اس نے اتنا کھایا ہوگا۔ ہم۔ تو حضرت علی نے کہا جی ہاں، اور جو میں بیج کے کھا گیا اس کا حساب کیسے ہوگا؟ بہت عمدہ۔ تو یہ مذاق، یا ایک دن بہت مزیدار قصہ ہے، ایک عورت جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف آئی، اب جیسے اب یہاں ہم لوگ بیٹھے وہاں کوئی عورت آ گئی، جی رسول اللہ یہاں بیٹھے، تو رسول اللہ نے زور سے کہا ہم۔ کہ ہمیں یہ وہی عورت تو نہیں ہے ہم۔ جس کے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ ہم۔ اب وہ عورت نے توجہ نہیں کو، ٹینشن میں آ گئی، جی نہیں ایسا نہیں ہے، وہ میرا شوہر ٹھیک ہے، اور وہ صاحب وہ الجھن میں گھر چلی گئی، وہ اپنے شوہر کو آنکھ پکڑ کے یوں دیکھ رہی ہے، کیا ہوا؟ کہ تمہاری آنکھ میں سفیدی ہے، نبی نے کہا ہے۔ ہم۔ کہ تو کس کی آنکھ میں نہیں ہوتی؟ کیا بات ہے، بہت عمدہ۔ بھائی سیاہی زیادہ ہے کم ہے، سفیدی سفیدی زیادہ ہے، زیادہ ہے۔ تو اس طرح کا مذاق رسول اللہ، تب وہ بیچاری مسکرا کے رہ گئی۔ یا جو ہے وہ سلمان والی بات، جی جناب سلمان فارسی۔ سلمان فارسی، تو یہ مذاق جو ہے ہم۔ وہ بری بات نہیں، بٹ انڈر لمٹ ہونا بالکل چاہیے، بالکل۔ گالم گلوچ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے صاحب میرے بچوں کے ماموں ہیں، ان سے تو بنتا ہے نہ، شریعت گالی دینے کو اجازت نہیں دیتی ہے، اور بھونڈے الفاظ استعمال کرنے کو اجازت نہیں دیتی ہے۔ بالکل اسی سے جڑتا ہوا اگلا سوال میں آپ سے کروں آگا کہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص میں اگر اپنے یو پی وغیرہ کی طرف بات کروں، بہت عام ہے کہ لوگوں کی اندر جو نقص پائے جاتے ہیں یا جو کمی ان کے اندر ہوتی ہے اس کو ٹارگٹ کر کے مذاق بہت کیا جاتا وہ مذاق نہیں ہے نا۔ ہے۔ جی دیکھیے اس کو مذاق نہیں کہا جائے گا، ہم۔ شریعت کہتی ہے اس کو کسی کو ذلیل کرنا، ہم۔ اور یہ بات نوٹ کر لینی چاہیے کہ اگر ہم کسی کو ذلیل کرنے کی نیت سے کچھ کرتے ہیں ہم۔ تو روایات ہیں اس طرح کی کہ مرنے سے پہلے ہم کو خود بھی ذلیل ہونا ہے۔ ہونا ہے۔ بعض روایتوں میں کہ اگر کوئی کسی کے لیے اس طرح کی بات کرتا ہے، ہم۔ اگر گھر کے کونے میں بھی ہوگا، اللہ اس کو نکال کے چوراہے پر بے عزت کرے گا، پھر موت آئے گی، تو وہ مذاق نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی حقلاتا ہے، کوئی جو ہے وہ درست چل نہیں پاتا ان چیزوں کا، اور پھر یہ کہنا کہ وہ انہیں تو عادت ہے اس بات کی۔ اچھا ایک بات، بسا اوقات یہ مذاق جو ہے پیٹ پیچھے اگر ہو تو غیبت بھی ہو جائے، جی مثلا جو ہے وہ آپ نے جو لفظ ہکلانا کہا، جی تو وہ مولانا وسیع حسن صاحب ہکلاتے ہیں ہم۔ بالفرض،
اب آپ کے یہاں مجلس ہے, جی کسی نے جو ہے وہ آپ سے پوچھا کہ وہ آپ کے یہاں مجلس کون پڑھے گا, تو مولانا وسیع حسن صاحب پڑھیں گے. اچھا وہ ہکلا, تو اب یہ جو ہے وہ غیبت غیبت میں کیوں شمار ہو گیا. کہ غیبت کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کہ کی اگر وہ سامنے ہوتا تو اس کو بری لگتی. تو یہ مذاق جو ہے کبھی کبھی کنورٹ ہو جاتا ہے غیبت کے ذریعے غیبت میں, اور اگر غیبت میں کنورٹ ہو گیا تو پھر تو سارے اعمال نکل جائیں گے نا. مشکل یہ ہے. بے شک. اور صاحب ایک بہت عام چیز آج جو ہے وہ اگر آپ کی بھی نظر سے گزری ہو, یوٹیوب پر بچے اکثر یہ ویڈیوز دیکھا کرتے ہیں جو پرینک کلچر چلا ہوا ہے, کہ کسی کو ڈرا دینا اور کسی کے ساتھ کوئی ایسا مذاق کر دینا جو وہ بالکل ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو. اس مذاق کی حدود کیسے طے کی جائیں؟ دیکھیے ایک چیز میں آپ کی خدمت میں اور کر دوں, جی. کبھی آپ نے کہی تھی نا ہنسنے اور مذاق, زیادہ مذاق جو ہے ہم. دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور دیکھیے آدمی, یہ دل جو ہے نا, جی ایک منٹ اگر آپ جو ہے وہ اجازت دیجیے, یہ دل جو ہے اس پر بہت توجہ کی ضرورت ہے, بے شک. ورنہ یہ اس سرکش جانور کی طرح ہے کہ جس کے منہ میں لگام نہیں ہے. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ نفس جو ہے پہلے مرحلے میں دو قسمیں ہیں, جی نفس امارہ اور نفس لوامہ. نفس لوامہ کا کام ہے کہ اگر ہم سے کچھ گڑبڑ ہوا تو ہم کو ٹوکے. بالکل. نفس امارہ کا کام ہے کہ ہم کو اکسائے, بالکل ہے نا. تو اس کا مطلب کہ دونوں متضاد سمت میں ہیں, جی. اور دونوں میں مسلسل یہ جنگ ہے کہ ہم امارہ کو دبا لیں یا امارہ چاہتا ہم لوامہ کو دبا لیں. کہتے ہیں کہ جب انسان سے گڑبڑ ہوتی ہے, کوئی گناہ کرتا ہے, تو یہاں جو ہے وہ سینے پر اس کے دل میں ہلکا سا داغ آ جاتا ہے. اگر وہ توبہ استغفار کر لیتا ہے وہ دھل جاتا ہے, بالکل. لیکن اگر نہیں کیا تو وہ داغ بڑھنے لگتا ہے. جی. بڑھتے 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 اس منزل پر پہنچ جاتا ہے جب پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب شروع میں ہم بدماشی کرتے تھے تو اندر کبھی کبھی فیل یار غلط کیا, لیکن اب پوزیشن ہے اگر غلط نہ کریں تو عجیب سا لگتا ہے. بہت اچھے. تو یہ شروعات اس کی کہاں سے ہوتی ہے جس کو ہم ہلکے میں لیتے ہیں, اسی ہنسی مذاق سے ہوتی ہے. بالکل. اسی لیے روایات کہتی ہے کہ زیادہ مذاق قلب کو سخت کر دیتا, قلب کو سخت کر دیتا, دل کو مردہ کر دیتا ہے. ایک چیز اور ابھی ایک اور روایت یاد آ گئی, آپ کو سنا دیں. یہاں ٹہاکے لگانا, جی, اس میں بھی ہے کہ ادھر تو دل مردہ ہوتا ہے اور ادھر عقل کم ہو جاتی ہے. بہت اچھا. کہا لگا کے زیادہ زور سے ہنسنے سے آدمی کیا ہے بیوقوف ہو جاتا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ذہن میں رکھیے میرے لال کہ زیادہ مذاق جو ہے نا, کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے بات مذاق میں کہی, جی, سامنے والے کو لگ گئی, آئی ایم سوری معاف کرنا بھائی مذاق تھا, وہ کہنے سے کام چلتا ولتا نہیں ہے. بالکل نہیں صحیح ہے. اسی لیے روایت بھی کیا کہتی ہے کہ المزاح تورث الذغائن, مذاق آدمی کے اندر کینہ ڈال دیتا ہے, بہت اچھے, بہت اچھے, کدورت ڈال دیتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے کہ دشمنیاں جو ہیں وہ ایک مذاق سے شروع دشمنیاں ہوتی ہیں. احسن تم, دشمنیاں جو ہے آفت الحیبہ المزاح. ایک آدمی سنجیدہ رہتا ہے, کم جو ہے وہ اچھلتا کودتا ہے, لوگ اس سے کس طرح پیش آتے ہیں. بہت اچھا. اور ایک آدمی ہنستا کھیلتا رہتا ہے, پبلک کی نگاہ میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو آپ کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے, بالکل صحیح, بالکل. ایک ہیبت ہونا چاہیے. بالکل. اس ہیبت اور وقار کو بچانے کے لیے بھی آپ کو مزاح سے بچنا چاہیے. آفت الحیبہ المزاح, ہیبت کی آفت کیا ہے؟ مذاق ہے. بہت عمدہ. یا ایک جگہ اور امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من کثر مزاحہ استحمق, جو زیادہ مذاق کرے گا بیوقوف ہو جائے گا, وہ دھیرے دھیرے عقل اس کی ختم ہوتی ہے. وہی ہو جائے گا. من کثر مزاحہ استجہل, زیادہ مذاق کرو گے جاہل ہو جائے, یعنی پڑھا لکھا آدمی برباد ہو جائے گا. بہت عمدہ. پڑھا لکھا آدمی. من کثر مزاحہ استرذل, زیادہ مذاق کرو گے بے عزت ہو جاؤ. اور اکثر یہ دیکھا ہے جی, کہ اچھی خاصی آدمی کی آبرو تھی, اچھی خاصی آدمی کی عزت تھی,
کثرت مزاح نے اس کی کوئی اوقات نہیں رکھی. بالکل تو بالکل سماج میں آپ سمجھے ہیں ہم دیکھیے مذاق سے منع نہیں ہے جی لیکن وہ لمٹ کے اندر, ورنہ آپ جاہل سمجھے جائیں گے, جی آپ احمق سمجھے جائیں گے, آپ کا سماج میں وقار آپ ختم ہو کا جائے گا. سماج میں آپ کا وقار ختم ہو جائے گا, آپ ذلیل سمجھے جائیں. لہذا بہتر یہ ہے. اچھا اور یہ بھی نہیں آپ مذاق ہنسی کھیلیں تو بیمار پڑ جائے گا آدمی, بالکل صحیح, تو وہ بھی ہونا چاہیے بٹ انڈر لمٹ. لمٹ. اور وہی ساری روایات جتنی بھی آپ نے یہاں نقل کی سب میں یہی لفظ زیادہ پر زور دیا گیا کہ زیادہ مذاق کرنے سے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. یعنی انسان اگر لمٹ کے اندر جہاں اس کو جو حدود بتائی گئی ہیں بغیر کسی کا دل دکھائے, بغیر کسی کی آبرو کو چوٹ پہنچائے, اگر ہنسی مذاق ہلکا پھلکا کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر احسنت. اگر چند اور سوالات ہیں اس موضوع سے ریلیٹڈ جو آج کی ضرورت ہیں, اسے ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کریں گے. آج کے لیے آپ کے علم کے, آپ کے وقت کے بے حد شکر گزار ہیں. خدا آپ کو بہترین جزا سے نوازے. جزاکم اللہ خیر. ناظرین محترم, یہ مذاق کے اعتبار سے ہماری گفتگو, میں پھر سے وہی بات دہراؤں کہ مذاق اپنے آپ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے, لیکن پھر بھی یہی مذاق ہمیں بعض دفعہ بہت بڑے بڑے گناہوں کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اسی لیے اس کی گائیڈ لائنز پر, اس کے حدود پر اپنی نظر رکھنا اور محتاط رہنا بہت اہم ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. آپ لوگ بنے رہیے گا چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.